क्या आप जानते हैं कि 27 रजब की बरकत वाली रात अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को मेराज का अनमोल तोहफा दिया। उस समय नबी उम्मे हानी के घर आराम कर रहे थे कि अचानक जिब्राइल आए और नबी को जगाया। जिब्राइल ने बताया कि अल्लाह आपसे मुलाकात चाहते हैं और फिर नबी के सामने बुराक पेश की गई, एक आसमानी सवारी जो ऊंट और घोड़े के बीच की थी और बिजली से भी तेज थी। बुराक पर सवार होकर नबी मक्का से मस्जिद अक्सा पहुंचे, जहां सभी नबियों की मौजूदगी में नबी ने इमामत की। इसके बाद जब नबी आगे बढ़े तो एक मुकद्दस पत्थर भी उनके साथ उड़ने लगा, लेकिन जिब्राइल के इशारे से वह पत्थर वहीं रुक गया, जो आज भी हवा में मौजूद बताया जाता है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आसमानों से गुजरे। हर आसमान पर आपकी अलग अलग अंबिया से मुलाकात हुई। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, दूसरे आसमान पर हजरत यहिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से और 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हर आसमान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत, इल्म और अल्लाह की तरफ से खास तालीम दी गई। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, जहां हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे नहीं जा सके। यहां से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा किया और अल्लाह की अजमत को करीब से महसूस किया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बे इलाही और बैतुल मामूर तक पहुंचे, जहां अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत के लिए 5 वक़्त की नमाज का अनमोल तोहफा अता फरमाया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले आए और यह पूरा सफर रात के बहुत ही छोटे से हिस्से में मुकम्मल हो गया। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला अपने मौजिज़ात और निशानियों के जरिए हमें सही रास्ता दिखाता है। एक दिन हजरत उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु मदीने की गलियों में गश्त कर रहे थे। रास्ते में एक बूढ़ा यहूदी नजर आया जो भीख मांग रहा था। हजरत उमर फारूक ने रुक कर पूछा, ये क्या माजरा है? लोगों ने कहा, ए अमीर अल-मोमिनीन, ये जिज़्या देता था, मगर अब बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से काम नहीं कर सकता, इसलिए भीख मांग रहा है। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। आप रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हमने इंसाफ नहीं किया। जब ये ताकतवर था तो हमने इससे जिज़्या लिया, और जब कमजोर हुआ तो इसे तन्हा छोड़ दिया। फिर अब रजी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया, इस बूढ़े और इस जैसे तमाम गैर मुस्लिम बुजुर्गों का खर्च बैतुल-माल से दिया जाए। यही इस्लाम का इंसाफ है। यह है वो अदल जिसने दिलों को फतह किया। इस्लाम सिर्फ इबादत का नहीं, बल्कि इंसानियत का पैगाम है। बहुत पुराने जमाने की बात है, एक आदमी था जिसका नाम कारून था। अल्लाह ने कारून को बहुत ज्यादा दौलत दी थी। इसके पास इतने खजाने थे कि उनकी चाबियां भी बहुत से ताकतवर लोग मिलकर उठाते थे। मगर इतनी दौलत हासिल करके कारून के दिल में गुरूर पैदा हो गया। वो ये समझने लगा कि ये सारी दौलत इसने अपनी होशियारी और मेहनत से कमाई है। लोग इसे समझाते थे कि अल्लाह का शुक्र करो, गरीबों पर नरमी करो और मानो कि ये सब अल्लाह का फजल है। मगर कारून हंसता था और कहता था, ये सब कुछ मेरा है, मैंने इसे खुद कमाया है। एक दिन कारून ने अपनी शान और शौकत दिखाई। वो बहुत कीमती कपड़े पहनकर नौकरों की लंबी कतार के साथ अपने चमकते हुए गुरूर भरे चेहरे के साथ लोगों के सामने निकला। लोग इसे देखकर हैरान थे और कुछ इससे हसद भी करने लगे। फिर अचानक जमीन हिलने लगी। पहले एक छोटा झटका आया, फिर एक बड़ा झटका। देखते ही देखते जमीन इसके कदमों के नीचे खिल गई। कारून अपने बड़े महल्लात और सारे खजानों के साथ जमीन में नीचे धंसता चला गया। इसकी चीखें, इसका बड़ा गुरूर और उसकी सारी दौलत मिट्टी में दफन हो गई। कारून की कहानी हमें यह सबक देती है कि दौलत बुरी चीज नहीं है, लेकिन गुरूर, तकब्बुर इंसान को बर्बाद कर देता है। जो शख्स अल्लाह का शुक्र अदा करता है वो महफूज रहता है
اور جو تکبر کرتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بہت سے پیغمبر بھیجے، لیکن کچھ قوموں نے ان نبیوں کو جھٹلایا اور تباہ ہو گئیں۔ آج ہم ایسی ہی ایک قوم کا قصہ سنیں گے، قوم عاد۔ قوم عاد یمن کے علاقے میں رہتی تھی۔ وہ بہت اونچے لمبے قد اور جسمانی طاقت میں لاجواب تھے۔ انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھیں اور اپنی طاقت پر بہت غرور کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کو بھول کر بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے اور ہر طرف ظلم پھیلا رکھا تھا۔ اللہ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود نے انہیں کہا، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور شرک چھوڑ دو۔ مگر قوم عاد نے ہنسی اڑائی اور کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہم تمہیں کیسے مان لیں؟ جب قوم عاد نے حضرت ہود کی نافرمانی جاری رکھی تو اللہ کا عذاب آیا۔ 7 رات اور 8 دن تک ایک بہت خوفناک اور طوفانی آندھی چلتی رہی۔ اس آندھی نے قوم عاد کو تباہ کر کے رکھ دیا اور وہ کھجور کے گرے ہوئے تنوں کی طرح ہو گئے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنی طاقت اور دولت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام، جو اللہ کے فرشتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آب حیات کا ایک پیالہ لائے۔ یہ ایسا پانی تھا جسے پی کر انسان ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے۔ حضرت جبریل نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ادھیکار دیا ہے کہ اگر آپ یہ پانی پی لیں تو قیامت تک زندہ رہیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بارے میں اپنے ساتھ رہنے والے انسانوں، جنات اور جانوروں سے مشورہ کیا۔ سبھی نے ایک ساتھ کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اسے پی لیجئے اور ہمیشہ زندہ رہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو لگا کہ شاید کوئی مشورے سے رہ گیا ہو۔ انہیں یاد آیا کہ ایک ساہ پورکیوپائن، کانٹے دار جنگلی جانور باقی رہ گیا تھا۔ جیسے ہی انہیں ساہ کا خیال آیا، انہوں نے اسے بلانے کے لیے گھوڑا بھیجا، لیکن ساہ اس کے ساتھ نہیں آیا۔ تب حضرت سلیمان نے ایک کتا بھیجا تو ساہ اس کے ساتھ چلایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساہ سے پوچھا، مجھے تم سے کچھ مشورہ کرنا ہے، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ گھوڑے سے زیادہ عزت والا کون سا جانور ہے؟ تم گھوڑے کے بلانے پر نہیں آئے اور کتا، جو سبھی جانوروں میں کم حیثیت والا اور ناپاک مانا جاتا ہے، اس کے ساتھ چلے آئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ساہ نے جواب دیا، گھوڑا بھلے ہی شریف یعنی عزت والا ہے، لیکن وہ بے وفا ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح سوار کو گرا دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ دشمن کو بھی اپنی پیٹھ پر سوار کر لیتا ہے۔ اور کتا حالانکہ کم حیثیت والا اور ناپاک ہے، لیکن وہ وفادار ہوتا ہے۔ اگر کوئی اسے ایک بار بھی کھلائے تو وہ ساری زندگی اس کا احسان نہیں بھولتا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میرے پاس آب حیات کا ایک پیالہ بھیجا گیا ہے اور مجھے اسے پینے یا نہ پینے کا ادھیکار ہے۔ سبھی نے مجھے اسے پینے کا مشورہ دیا ہے۔ بھلا تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ میں اسے پیوں یا واپس کر دوں؟ ساہ نے پوچھا، یہ آب حیات صرف آپ کے لیے آیا ہے یا آپ کے سبھی گھر والے، بچے اور دوست بھی اسے پئیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ صرف مجھے اکیلے کو پینے کا حکم ہے۔ ساہ بولا، پھر تو اسے پینا ٹھیک نہیں، کیونکہ جب آپ کے سبھی پیارے اور دوست آپ کے سامنے مریں گے تو ان کے غم اور دکھ سے آپ کی زندگی تلخ ہو جائے گی۔ جب کوئی دوست اور پیارا نہیں رہے گا تو ایسی زندگی کس کام کی؟ یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت پسند آئی اور انہوں نے وہ آب حیات واپس کر دیا۔ اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کا اصلی مزہ اپنے اپنوں کے ساتھ اور ان کی خوشی میں ہے، نہ کہ صرف لمبی عمر میں۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک آدمی تھا جس کا نام قارون تھا۔ اللہ نے قارون کو بہت زیادہ دولت دی تھی۔ اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ ان کی چابیاں بھی بہت سے طاقتور لوگ مل کر اٹھاتے تھے۔ مگر اتنی دولت حاصل کر کے قارون کے دل میں غرور پیدا ہو گیا۔ وہ یہ سمجھنے لگا کہ یہ ساری دولت اس نے اپنی ہوشیاری اور محنت سے کمائی ہے۔ لوگ اسے سمجھاتے تھے کہ اللہ کا شکر کرو، غریبوں پر نرمی کرو اور مانو کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ مگر قارون ہنستا تھا اور کہتا تھا، یہ سب کچھ میرا ہے، میں نے اسے خود کمایا ہے۔ ایک دن قارون نے اپنی شان و شوکت دکھائی۔ وہ بہت قیمتی کپڑے پہن کر نوکروں کی لمبی قطار کے ساتھ اپنے چمکتے ہوئے غرور بھرے چہرے کے ساتھ لوگوں کے سامنے نکلا۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران تھے اور کچھ اس سے حسد بھی کرنے لگے۔ پھر اچانک زمین ہلنے لگی۔ پہلے ایک چھوٹا جھٹکا آیا، پھر ایک بڑا جھٹکا۔
دیکھتے ہی دیکھتے زمین اس کے قدموں کے نیچے کھل گئی۔ قارون اپنے بڑے محلات اور سارے خزانوں کے ساتھ زمین میں نیچے دھنستا چلا گیا۔ اس کی چیخیں، اس کا بڑا غرور اور اس کی ساری دولت مٹی میں دفن ہو گئی۔ قارون کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دولت بری چیز نہیں ہے، لیکن غرور، تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔